بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عمیل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم چوتھی نو کو ویا سے لے کر آخر تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ترکیب کرتے ہیں تو جو پہلا جملہ ہے وہ ہے ویا، واو عاطفہ ہے اور اس کا عطف ہو جائے گا پیچھے الواو پر، تو جو احتمال اس میں تھے وہی سارے سارے عطف کے واسطہ سے اس میں ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں کافی ترکیبی احتمال بنتے ہیں۔ ہاں، ایک ترکیبی احتمال جو یہ بنا تھا کہ اس کا مبتدا نکال لیں، یعنی کہ اعداد کی شکل میں، اور اس کو اس کی خبر بنا دیں۔ اس کے مطابق ہم ترکیب کر لیتے ہیں یہاں پر کہ واو عاطفہ، اور یہاں پر چونکہ یہ تیسرا حرف ہے تو اس کے پیچھے نکل آئے گا ثالثھا، تو ثالث مضاف اضمیر اس کا مضاف الیہ، یہ راجع بس ہوئے پیچھے جو حروف تھے کہ حروف تنصب الاسم وہی سبعۃ احرف، تو وہ جو 7 حرف ہیں ان کی طرف یہ لوٹ جائے گی۔ تو مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا، اور یا جو ہے یہ مراد اللفظ، خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ اسی طرح آگے جو آ رہے ہیں ان کا بھی ترکیب اس طرح ہوگی۔ تو باقی جو جملے ہیں ان کی ترکیب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وہیہ لنداء القریب والبعید۔ یہ جو واو ہے، اس واو میں بھی 4 احتمال ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا تفصیل سے، کہ یہ واو یا تو زائدہ ہے، زائدہ ہونے کی شکل میں ہم یا کو مبتدا بنائیں گے، اور یہ جو جملہ ہے اس کو اس کی خبر بنائیں گے، یعنی کہ یا پھر مبتدا ہوگی اور آگے والا خبر سے مل کر یہ یا کے لیے خبر ہوگی۔ اور اس واو کو اگر ہم استنافیہ مانیں تو یہ نیا جملہ ہوگا۔ اس واو کو ہم عاطفہ بھی مان سکتے ہیں، پھر اس جملہ کا پیچھے والے جملہ پر عطف ہو جائے گا۔ اور اس واو کو ہم اعتراضیہ مان سکتے ہیں، اعتراضیہ اس صورت میں مان لیں گے جب یا کو ہم مبتدا بنائیں، اور آگے جو مثال آ رہی ہے کہ نابو یا عبد اللہ، وہ اس کی خبر بنا دیں۔ یہ سارے احتمال جو تھے ان کا ذکر پچھلے سبق کے اندر تفصیل سے ہو گیا تھا۔ بس ایک جو سادی سی ترکیب ہے وہ کرتے ہیں کہ واو استنافیہ ہیا مبتدا ہے، کہ قاعدہ یہاں پر یہ جاری ہوگا کہ ہیا جو ہے یہ اسم ہے، پھر اس میں معرفہ ہے، اور شروع میں اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جار میں جو آئیں تو وہ قاعدہ کے تحت مبتدا خبر بنتے ہیں، تو اسی کے تحت ہیا ضمیر جو ہے یہ مبتدا بنے گی، اور آگے جو جار جو ہیں یہ پھر خبر ہوں گے۔ تو اس کو حل کرتے ہیں۔ لام جارہ ہے، لام جارہ ہے تو ظاہری بات ہے کہ لام کا بعد مبا جو ہوگا وہ مجرور ہوگا اور وہ اسم ہوگا، یہ لام نے ہمیں بتایا۔ تو ندا جو ہے یہ اسم ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ اس کے بعد القریب جو ہے کہ شروع میں الف لام ہے تو یہ بھی اسم ہے، تو 2 اسم اکٹھے آئے، پہلا نکرہ ہے دوسرا معرفہ ہے، تو یہ مضاف الیہ بنیں گے۔ اسی قاعدہ کے تحت ندائی یہ بن گیا مضاف، القریب اس کا مضاف الیہ ہے۔ لیکن القریب کے ساتھ ہی آگے واو آ گئی ہے، تو یہ جملہ کے درمیان میں جو واو آتی ہے وہ واو عاطفہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ آگے کیا ہے، آگے ہے البعید، تو معطوف کو دیکھ کر معطوف الیہ کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو البعید جو ہے اس جیسا پیچھے ہمیں کچھ تلاش کرنا پڑے گا، تو وہ ہے القریب، تاکہ اسم کا اسم پر عطف ہو سکے۔ تو گویا کہ القریب جو ہے یہ معطوف الیہ بنا، واو عاطفہ، اور البعید جو ہے یہ معطوف الیہ معطوف مل کر یہ ندائی کا مضاف الیہ، ندائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور۔ اب یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے اور متعلق ہو جائیں گے یہ ثابتۃن کے۔ ثابتۃن مؤنث اس لیے نکال رہے ہیں کیونکہ مبتدا جو ہے وہ مؤنث ہے، مطابقت ہونی چاہیے۔ تو ثابتۃن صیغہ صفت ہے، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل بس مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ اوپر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے عبارت ہے و ایا و حیا، اس کی ترکیب بھی بالکل ویسی ہوگی جو ویا تھی، یعنی اس کا عطف پیچھے ہو جائے گا، اور آسان ترکیب یہی ہے کہ ان سب کا عطف پیچھے الواو پر کر لیا جائے، تو پھر وہ ایک ہی بار ان سب کی ترکیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے جو جملہ ہے وہما لنداء البعید، اس میں بھی وہی احتمال ہیں سارے جو وہیہ لنداء القریب میں تھے۔ تو ایک ترکیب کر لیتے ہیں کہ واو استنافیہ، ہما ضمیر جو ہے یہ مبتدا، یہ لوٹ رہی ہے ایا اور حیا کی طرف۔ آگے لام جارہ ندائی یہ مضاف، البعید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ متعلق ہوں گے ثابتتان کے، کیونکہ جو مبتدا ہے وہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ میں پھر یہ مؤنث کا تثنیہ ہے، تو اس لیے ثابتتان نکالا۔ ثابتتان صیغہ صفت ہے، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل راجع بس مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں پر ایا اور حیا جو ہیں یہ مؤنث تو نہیں ہے حقیقتاً اگر کہیں، یعنی یہ حروف ہیں، اور حروف جو ہوتے ہیں حروف معنی ہوں یا حروف مبانی ہوں، ان میں تذکیر و تانیث دونوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس میں تانیث کا اعتبار کیا جائے، تو اس وجہ سے مصنف صاحب نے بھی تقریباً اپنی ساری عبارات میں اس کو مؤنث شمار کیا، جس طرح یا کے بعد ہیا ضمیر اس کی طرف لے کر آئے، تو اس طرح ایا اور حیا
کی طرف یہ جو ہما ضمیر ہے یہ دیکھنے میں تو فرق نہیں آ رہا کہ یہ مؤنث کی ہے یا مذکر کی ہے، لیکن پیچھے دیکھتے ہوئے یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے، وہ جو پیچھے یہ ہے کہ یہ جو ہما جو ہے یہ بھی مؤنث کی ہے۔ آگے عبارت ہے وَأَيْ وَالْحَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ، تو واو عاطفہ ای کا عطف بھی پیچھے کر دیں، یا پھر جو دوسری آسان ترکیب ہے کہ اس کے پیچھے عدد مبتدا نکال دیں، چونکہ یہ آ رہی ہے 5ویں نمبر پر تو خامسہا نکل آئے گا، اسی طرح آگے پھر وہ اگلا نمبر نکل آئے گا، تو یا پھر اس کا عطف پیچھے کر لیا جائے۔ اس کے بعد واو آگے جو ہے یہ بھی عاطفہ، اور الحمزۃ المفتوحۃ یہ دو اسم اکٹھے آئے، دونوں معرفہ ہیں، تو قاعدہ تحت یہ موصوف صفت بنیں گے، تو الحمزۃ یہ موصوف ہو گیا اور المفتوحۃ یہ اس کی صفت ہوگی، لیکن یہ شبہ جملہ بن کر کہ اس کے اندر سے ہی ضمیر اس کا نائب فاعل ہوگا اور وہ لوٹ جائے گی الحمزۃ موصوف کی طرف، تو صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت ہوئی، موصوف اپنی صفت سے مل کر اب یہ معطوف ہو جائے گا، پیچھے اس کا عطف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے عبارت ہے وَهُمَا لِنِدَاءِ الْقَرِيبِ، واو میں سارے احتمال بنتے ہیں لیکن ایک ترکیب کرتے ہیں کہ واو استنافیہ، ہما ضمیر جو ہے یہ مبتدا ہے اور لوٹ رہی ہے ای اور الحمزۃ المفتوحہ کی طرف۔ آگے لام جارہ ندائی مضاف القریب مضاف له مضاف له مل کر یہ لام جار کا مجرور جار مجرور مل کر یہ بھی متعلق ہوں گے ثابتتان کے، ثابتتان صیغہ صفت اس میں ہما ضمیر اس کا فعل واجب اسمہ مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے عبارت ہے وَهَذِهِ الْحُرُوفُ الْخَمْسَةُ تَنْصِبُ الْاسْمَ إِذَا كَانَ مُضَافًا إِلَىٰ اسْمٍ آخَرَ۔ اس جملہ کی ترکیب سے پہلے ایک قاعدہ ہے اس میں اشارہ کے بارے میں کہ اس میں اشارہ جو ہے یہ معرفہ ہوتا ہے کیونکہ یہ معرفہ کی اقسام میں سے ہے، اور اگر اس میں اشارہ کے بعد آگے ایک اور معرفہ آ جائے یعنی کہ دو معرفہ اکٹھے ہیں لیکن اس میں جو پہلا معرفہ ہے وہ اس میں اشارہ کی شکل میں ہو، تو وہاں پر تین طرح ترکیب کی جا سکتی ہے۔ ایک تو وہی جو مشہور ہے کہ دو معرفے اکٹھے ہیں تو موصوف صفت ہوں گے، دوسری عطف بیع والی ہو سکتی ہے، اور تیسری اس میں مبدل منہ بدل والی ترکیب ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر وہی آگئی صورتحال، تو اس میں تینوں ترکیبیں ہم کریں گے کہ یہ جو واو ہے اس واو میں دو احتمال ہیں کہ یہ واو عاطفہ بن سکتی ہے اور واو استئنافیہ بھی بن سکتی ہے۔ آگے ہاذہی اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ مؤنث کے لیے ہے، تو اس کے بعد آگے آ گیا الحروف، تو دو اسم اکٹھے آگے دونوں معرفہ ہیں، تو اب اسی قاعدہ کے ساتھ یہ موصوف صفت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر جو پہلا اسم معرفہ ہے وہ اس میں اشارہ ہے تو اس میں تین احتمال ہیں، تو پہلے مبدل منہ بدل والی ترکیب کر لیتے ہیں، تو اس کے مطابق کیا ہوگا کہ ہاذہی یہ بن جائے گا مبدل منہ، اس کے بعد الحروف یہ اس کا بدل ہوگا، لیکن اگر الحروف کا تعلق آگے کسی اور کے ساتھ ہے تو ہو جائے گا کہ الحروف یہ معرفہ ہے اور اس کے بعد الخمسۃ یہ بھی معرفہ ہے، دو معرفہ اکٹھے آگے، تو اب وہی جو قاعدہ ہے کہ وہ موصوف صفت بنتے ہیں تو اسی کے تحت ہی الحروف یہ موصوف ہو جائے گا اور الخمسۃ یہ اس کی صفت ہوگا۔ اب یہاں پر ایک یاد رکھیں بات کہ الخمسۃ جو ہے یہ اس کے آخر میں تا ہے، لیکن یہ مؤنث نہیں ہے بلکہ یہ مذکر ہے، عدد ہے اور عدد مذکر ہے، اور اس کے آخر میں یہ جو تا ہے یہ تا برائے تانیث نہیں ہے، یہ تا برائے تذکیر ہے، کیونکہ جو اعداد ہیں وہ 3 سے لے کر 10 تک خلاف قیاس استعمال ہوتے ہیں۔ خلاف قیاس کا مطلب یہی ہے کہ تا کے ساتھ وہ مذکر ہوتے ہیں اور تا کے بغیر وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو یہاں پر الخمسۃ یہ مذکر ہے اور الحروف موصوف ہے اور یہ الخمسۃ اس کی صفت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب اس طرح ہو عدد کا جو معدود ہوتا ہے اس میں اگر وہ جمع ہے تو اس کا واحد مراد ہوتا ہے، جیسے یہاں پر معدود کیا ہے حروف کا واحد ہے حرف کیا ہے وہ مذکر ہے، تو اس لیے اس کی جو اگر صفت آ رہی ہے وہ بھی مذکر ہے تاکہ ان میں مطابقت ہو جائے، تو یہ موصوف صفت ہو کر آج ہی مبدل منہ کا بدل ہو گئے، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر اب یہ کیا ہوں گے، تو اب آگے دیکھیں گے، آگے ہے تنصب الاسم، آگے جملہ آ گیا، تو گیا کہ پہلے معرفہ ہے اس کے بعد جملہ آ گیا تو مبتدا خبر ہوں گے، تو یہ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا ہو جائے گا اور آگے جو جملہ ہے وہ اس کی خبر بن جائے گا۔ یہ تھا ایک احتمال۔ اب دوسری صورت میں کیا ہوگا کہ حاض ہی یہ معطوف لہ ہو جائے گا اور الحروف الخمسۃ یہ موصوف صفت مل کر یہ اس کا عطف بیان ہو جائے گا، اور پھر یہ معطوف لہ عطف بیان مل کر یہ مبتدا، باقی اگر جملہ جو ہے اس کی خبر۔ اور تیسرا جو اس میں احتمال ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل اور ہے، اس وجہ سے اس کو میں نے آخر پر رکھا کہ جو موصوف صفت والی ترکیب ہے حاض ہی جو ہے یہ اس میں اشارہ موصوف بن گیا، اس کے بعد الحروف یہ اس کی صفت ہو گیا، لیکن الحروف کے بعد آگے آ گیا الخمسۃ، تو اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہی ملانا ہے، تو اب یہاں پر اس کو ہم الحروف کی صفت نہیں بنا سکتے، اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ قاعدہ ہے پیچھے شروع میں پڑھا تھا کہ صفت کی صفت نہیں آتی بلکہ ایک موصوف سے ایک سے زائد صفات تو آ سکتی ہیں لیکن صفت کی صفت نہیں آتی، تو اس لیے اب جب ہم حاض ہی کو موصوف بنائیں گے تو اس وقت الحروف جو ہے یہ اس کی صفت ہوگا،
تو اب الحروف کو موصوف نہیں بنا سکتے الخمسۃ کے لیے، اس لیے اب احاظ ہی یہ موصوف ہوگا اور الحروف اس کی صفت اول ہوگا اور الخمسۃ اس کی صفت ثانی ہوگا۔ پھر موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مبتدا اور اس کے بعد جو جملہ ہے یہ اس کی خبر ہوگا۔ تو اب اس جملہ کو حل کرتے ہیں، تو وہ ہے تنصب الاسم اذا کان مضافا الی اسم آخر۔ تو تنصب یہ ناصبہ ینصب سے مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ تو جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس کی فاعل جو ہے وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس کا فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب وہ درمیانی کلام میں ہے تو پھر اکثر طور پر اس کا فاعل اس میں ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اس میں ضمیر ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی اس کا فاعل جو ہے ضمیر ہی ہے، کہ اس کے اندر سے جو ہی ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے، کیونکہ جو خبر ہوتی ہے اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے۔ تو تنصب کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، الاسم جو ہے یہ اس کا پھر مفعول ہوگا، جب فعل کو فاعل مل گیا تو ما بعد جو ہے یہ پھر مفعول ہوگا، تو الاسم اس کا مفعول ہو گیا۔ اس کے بعد اذا آ گیا۔ اذا کے بارے میں قاعدہ ہے کہ اذا کے بعد اگر دو جملے آئیں تو اس وقت یہ اذا جو ہے یہ اپنے ما بعد کے لیے مفعول فی مقدم بنتا ہے، لیکن اگر اذا کے بعد ایک جملہ آئے تو اس وقت اذا جو ہے یہ بنتا تو مفعول فی ہے، لیکن اپنے ما بعد فعل کے لیے نہیں بنتا بلکہ اپنے ما قبل فعل کے لیے بنتا ہے اور اپنے ما بعد کی طرف یہ مضاف ہوتا ہے اس وقت۔ تو یہاں پر کے بعد جو ہے نا ایک ہی جملہ ہے، دو نہیں ہے، تو اس لیے اذا کو ہم بنائیں گے مضاف۔ کانا یہ فعل افعال ناقصہ، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، یہ لوٹ رہا ہے، یہ جو الاسم ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد مضافن جو ہے یہ اس کی خبر ہوگا، لیکن مضافن یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بس ہوئے کانا کا اسم۔ اس کے بعد الی حرف جار ہے، تو اس کے بعد ہے اسم آخرہ، یہ دو اسم اکٹھے آئے تو موصوف صفت ہوں گے۔ اسم جو ہے یہ نکرہ ہے، آخرہ بھی نکرہ ہے تو موصوف صفت ہوں گے، تو اسم موصوف ہو گیا۔ اس کے بعد آخرہ، آخرہ اس میں تفصیل ہے اور یہ غیر منصرف ہے، اس وجہ سے اس کی حالت جری جو ہے یہ فتح کے ساتھ آتی ہے۔ تو اس میں دو اسباب ہیں، ایک وصفیت اور ایک وزن فعل، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ تو یہاں پر اس میں تفضیل کا استعمال جو تین طریقوں پر ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ یہاں پر یہ سوال ہوتا تھا کہ آخر جب اس میں تفضیل ہے تو اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں، اضافت کے ساتھ، الف لام کے ساتھ یا من کے ساتھ۔ یہاں پر تو کوئی بھی اس کا طریقہ نہیں ہے، تین میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اس کا استعمال درست کیسے ہوا؟ تو اس کا پھر جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو آخرہ ہے یہ اپنے تفصیلی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ غیر کے معنی میں ہے۔ تو جب یہ غیر کے معنی میں ہوا تو اب گویا کہ یہ اپنے تفصیلی معنی سے نکل گیا، تو جب تفصیلی معنی سے نکلا تو اب اس میں تفصیل والے اس پر احکامات بھی لاگو نہیں ہوں گے، تو اب اس کا استعمال ان تین طریقوں میں سے کسی ایک پر بنا ہو پھر بھی یہ درست ہے۔ تو آخرہ اس میں تفصیل، اس میں وزمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے موصوف، اس میں تفصیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ صفت ہوئی، اس میں موصوف اپنی صفت سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ مضافن کے لیے ظرف لغو ہو گئے۔ تو مضافن صیغہ صفت ہے، اس میں مفعول کا صیغہ اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر یہ کانا کی خبر ہوئی، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو کر یہ اذا کا مضافلہ ہو گیا، اذا مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر اب یہ مفعول فی ہوگا تنصب کے لیے، تنصب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر اب یہ خبر ہوئی پیچھے جو مبتدا بنا تھا، تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جملہ ہے ناو یا عبداللہ و ایا غلام زید و حیا شریف القومی و ای افضل القومی و آ عبداللہ۔ تو اس کی ترکیب کرنے تو ناو کے بارے میں وہی قاعدہ کہ یہ اپنے ما بعد کی طرف مضاف ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کتاب کے اندر ہم جو مشہور ترکیب اس کی کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس کو ہم خبر بناتے ہیں مبتدا معذوف کی، تو جب یہ خبر ہے تو پھر اس کو مرفوع پڑھیں گے، تو ناو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، تو ناو مضاف ہو گیا اور اس کا ما بعد اگر جملہ ہو تو اس کو پھر مراد لفظ کہہ کر مفرد بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی صورتحال یہی ہے کہ جملہ ہے تو اس لیے اس کو ہم مراد لفظ کہیں گے، تو ناو مضاف ہے، اس کے بعد ہے یا عبداللہ، تو یہ مراد اللفظ معطوف ہو جائے گا، کیونکہ آگے اور بھی مثالیں آ رہی ہیں کہ پیچھے جو حروف خمسہ بیان ہوئے ان سب کی یہ مثالیں ایک ساتھ ہی دی گئی ہیں، تو اس لیے ان کا عطف ہوگا ایک دوسرے پر۔ عبداللہ یا عبداللہ مراد اللفظ معطوف ہے واو عاطفہ، ایا غلام زید مراد اللفظ معطوف اول واو عاطفہ، حیا شریف القومی مراد اللفظ معطوف ثانی واو عاطفہ، ای افضل القومی مراد اللفظ معطوف ثالث اور واو عاطفہ عبداللہ، یہ پھر معطوف رابع ہو گیا۔ معطوف ہے اپنے سارے معطوفات سے مل کر اب یہ ناو کا مضافلہ، ناو مضاف اپنے مضافلہ سے مل کر اب یہ خبر ہوئی مبتدا معذوف مثالھا کی، مثال مضاف ہاضمیر یہاں پر مؤنث کی نکالی ہے اس لیے کہ وہ پیچھے لوٹ رہی ہے الحروف الخمسہ کی طرف، تو حروف جو ہے وہ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر کی طرف جو زمین لوٹائی جاتی ہے
وہ یا تو اس کے مقابلے کی ہو، یعنی کہ وہ جمع ہے تو جمع مذکر کی آئے، یا پھر وہ واحد مؤنث کی ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر ہم واحد مؤنث کے لیے آئے ہیں مثال ہا میں، تو ہا ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ کا مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ پھر ان سب کی الگ الگ سے ترکیب ہوگی کہ یا عبداللہ کی مشہور ترکیب ہے کہ یا یہ حرف ندا ہے، قائم مقام ادعو، تو ادعو یہ مضارع کا صیغہ ہے، یہ صیغہ ہے واحد متکلم۔ تو مضارع کے جو 3 صیغے ہوتے ہیں، صیغہ واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم، ان کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، ان کا فاعل تلاش کرنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ تو ادعو کے اندر ضمیر ہے، آنا ضمیر وجوباً مستتر، وہ اس کا فاعل ہے۔ اس کے بعد عبداللہ یہ عبدہ مضاف ہے اور اللہ اس میں جلال شریف اس کا مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بہ ہوا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہ جو ابھی ترکیب کی یہ جمہور کے مذہب کے مطابق تھی، اور اس میں ایک دوسرا مذہب بھی ہے جو کہ بول فارسی کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ یا جو ہے یہ ادعو کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ یہ یا جو ہے یہ اسم فعل ہے، اور اسم فعل جو ہوتا ہے وہ کسی کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی وہ ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی امر کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی وہ مضارع کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو بول فارسی کے نزدیک یہ یا جو ہے یہ اسم فعل ہے اور ادعو کے معنی میں ہے، اور آگے جو واو ہے یہ عاطفہ ہے۔ اس کے بعد ہے ایا غلام زیدن، اس کی ترکیب بھی ویسی ہوگی کہ ایا حرف ندا قائم کم ادعو میں آنا ضمیر اس کا فاعل اور غلام مضاف زیدن اس کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ منادا قائم کام مفعول بہ، تو ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے جملہ ہے حیا شریف القومی، اس میں حیا حرف ندا ہے قائم کم ادعو میں پھر آنا ضمیر اس کا فاعل اور شریفہ یہ مضاف ہے، القومی اس کا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ منادا قائم کام مفعول بہ، تو ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس کے بعد جملہ ہے ای افضل القومی، اس میں بھی ای حرف ندا قائم کام ادعو میں پھر آنا ضمیر اس کا فاعل اور افضل مضاف القومی اس کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادا قائم کام مفعول بہ، تو ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ آگے جو ہے واو عاطفہ عبداللہ کی ترکیب بھی اسی طرح ہی ہوگی کہ حمزہ جو ہے یہ برائے ندا ہے، اور یہ قائم کام ادعو کے، ادعو فعل آنا فاعل اس میں، اور عبداللہ یہ عبداللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اب اس کا منادا قائم کام مفعول بہ، تو ادعو فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یہاں پر یہ جو عبداللہ ہی ہے یہ یہاں پر بھی آیا، پیچھے پہلی مثال میں بھی آیا تھا کہ یا عبداللہ، اور حمزہ کے ساتھ بھی آیا عبداللہ، تو اس میں اگر کسی بندے کو ندا دینا مقصود ہو کہ یعنی کہ عبداللہ کس بندے کا نام ہے، اور اس کو ندا دینا مقصود ہو کہ اس کو بلانا مقصود ہو، تو کہا جائے کہ یا عبداللہ یا عبداللہ، تو اس وقت جب ہم اس کو ترکیب کریں گے تو پھر عبداللہ کو مضاف مضاف الیہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اس میں پھر آگے 2 مذہب ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس وقت اس کو مضاف مضاف الیہ نہیں کہیں گے، کیونکہ اب جب یہ کسی ایک کا نام ہے تو اب اس میں وہ ترکیبی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مجموعہ ہی کسی کا نام ہے، تو اس وقت اس کو کہیں گے کہ عبداللہ ہی، یہ سارا جو ہے نا یہ ہو جائے گا پھر اس کا منادا، اور پھر یہ مفعول بہ بنے گا۔ اس میں پھر دوسرا مذہب یہ ہے جو کہ بعض لوگوں کا مذہب ہے، اس کے مطابق اس صورت میں بھی اس کو مضاف مضاف الیہ کہہ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ بہتر تو یہی ہے کہ اگر یہ کسی کا نام ہے تو پھر اس کو مضاف مضاف الیہ نہ کہا جائے، اور اگر کہہ دیا جائے تو پھر بھی ترکیب غلط نہیں ہوگی۔ آگے جملہ ہے وَتَرْفَعُ الْإِسْمَ إِن لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْإِسْمُ مُضَافًا، تو اس میں واو نئے جملہ شروع میں آئی تو واو کو استئنافیہ بنا لیں، عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ترفع، یہ رفع یرفع سے مضارع کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب کا، تو اس کا فاعل اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کا فاعل اندر ہے، یعنی کہ ضمیر اس کا فاعل ہے، اور وہ ہے ہیہ ضمیر، تو ہیہ ضمیر ہے اور وہ لوٹ رہی ہے حروف الخمسہ کی طرف، تو وہ اس کا فاعل ہو گیا، تو آگے جو اس کے بعد ہوگا وہ پھر مفعول بہ ہوگا، تو الاسم اس کا مفعول بہ ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ یا تو جزائے مقدم ہے، کوفیوں کے مذہب کے مطابق ترکیب اگر کی جائے تو اس صورت میں یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ جو جملہ ہے جزائے مقدم ہے، اور مبعد جو آگے آ رہا جملہ یہ اس کی شرط ہے، اور یہ پھر شرط مؤخر اپنے جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا۔ اور اگر بصریوں کے مذہب مطابق اور جمہور کا جو مذہب ہے اس کے مطابق ترکیب کریں تو ان کے نزدیک چونکہ جو جزا ہے یہ شرط سے مقدم نہیں ہو سکتی، تو پھر اس صورت میں یہ جملہ جو ہے اسی طرح لاگے رہے گا کہ اس کو کہیں گے کہ یہ عوض جزا یا مثل عوض جزا، اور اس کے بعد جو ہے یہ شرط ہوگی، اور اس کی جو جزا ہے وہ وجوباً معذوف ہوتی ہے بصریوں کے مذہب مطابق، اور یہ جمہور کا مذہب ہے۔ آگے ان شرطیہ ہے، اس کے بعد لم یکن، یہ مضارع ہے، مضارع نفی جہد بلم، اور یہ فعل افعال ناقصہ ہے، تو اب یہاں پر یہ صیغہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب، تو اب اس کا جو فاعل ہے یہاں پر چونکہ فعل ناقص ہے تو اس فاعل کو ہم کہیں گے کہ جو اس کا اسم ہے وہ اندر بھی ہو سکتا ہے باہر بھی ہو سکتا ہے،
تو یہاں پر جو اس کا اسم ہے وہ باہر ہے اسم ظاہر کی شکل میں، اور وہ ہے ذالک الاسم۔ تو اب ذالک الاسم یہ دو اسم اکٹھے ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تو لیکن ان میں جو پہلا معرفہ ہے یہ اسم اشارہ ہے، تو یہاں پر وہی تین ترکیبیں ہو جائیں گی کہ موصوفیت والی بھی ہو سکتی ہے، مبدل منہ بدل والی بھی ہو سکتی ہے، اور رفع بیان والی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلی کی صورت میں کریں تو ذالکا یہ موصوف ہے، اور الاسم یہ اس کی صفت ہے، موصوف سے مل کر یہ فعل ناقص کا اسم ہو گیا، یا پھر ذالکا یہ مبدل منہ ہے، الاسم اس کا بدل ہے، مبدل منہ بدل مل کر یہ فعل ناقص کا اسم ہو گیا، یا پھر ذالکا یہ معطوف لا ہے اور الاسم جو ہے یہ اس کا رفع بیان ہے، معطوف لا رفع بیان مل کر یہ اب فعل ناقص کا اسم ہو گیا۔ یہ تینوں اس میں کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک طریقہ اختیار کر لے۔ اس کے بعد آگے مضافن جو ہے یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل راجع بسوئے فعل ناقص کا اسم، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق شرط مؤخر، اور اگر دوسرے مذہب کے مطابق ترکیب کریں تو یہ پھر شرط ہوگی، اور اس کی جزا جو ہے وہ وجوباً معذوف ہوگی، جو جس پر دلالت کر رہا ہے پیچھے والا جملہ جو ہے ترفع الاسم۔ تو اس کے بعد آگے جملہ ہے مثلو یا زیدو و یا رجلو۔ اس میں مثلو اور ناو کے بارے میں ایک ہی کہا جائے، بار بار دہرایا جا چکا ہے، تو مثلو مضاف، اس کے بعد یا زیدو یہ مراد الفظ معطوف ہے، واو عاطفہ، یا رجلو یہ مراد الفظ معطوف، معطوف اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف ہے ہوا مثلو کا، مثل مضاف اور مضاف سے مل کر اب یہ خبر ہوئی مثال ہو کی، مثال مضاف آزمیر اس کا مضاف ہے راجع بس ہے، یہ جو پیچھے مسئلہ ہے یعنی اس مفہوم کی طرف یہ ضمیر لوٹ جائے گی، تو مضاف مضاف میں ابتدا اور یہ خبر جملہ اس میں خبر پھر الگ الگ سے ترکیب کریں تو یا زیدو میں یا جو ہے یہ حرف ندا ہے کم کم، ادو فعل مضارع کا صیغہ صیغہ متکلم انا ضمیر اس میں اس کا فاعل، اور زید جو ہے یہ اس کا منادہ قائم کام مفعول بہ، تو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اسی طرح یا حرف ندا قائم کام ادو، راجلو جو ہے آدو میں انا ضمیر اس کا فاعل، راجلو یہ اس کا منادہ قائم کا مفعول بہ، تو ادو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب آج کے سبق کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا اس کو پڑھتے ہیں۔ تو چوتھی نوع ہم نے شروع کیا ہوا ہے جو کہ ایسے حروف کے بیان میں ہیں جو اسم کو نصب دیتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے پڑھا یہ حروف ندا کے بارے میں ہے جو کہ 5 ہیں، یا، ایا، حیا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ ان حروف کے ناصب ہونے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ حروف منادہ کو نصب دیتے ہیں یا کوئی اور دیتا ہے۔ اس میں جمہور کا مذہب اور سبزہ کا مذہب تو یہ ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ منادہ کو نصب نہیں دیتے، بلکہ جو فعل مقدر ہوتا ہے جیسے ادو نکالیں یا انادی نکالیں، تو وہ جو فعل مقدر ہے وہ ان میں عمل کر رہا ہوتا ہے منادہ میں، اور وہ فعل جو ہے وہ ان اسماء کو جو ان حروف کے بعد ہوتے ہیں ان کو نصب دیتا ہے۔ اس میں دوسرا مذہب ہے مبرد کا، اور اسی مذہب کو ہی مصنف صاحب نے اختیار کیا کہ یہ جو حروف ندا ہیں یہ خود نصب دیتے ہیں اپنے مابعد کو جو کہ منادہ ہے اس اسم کو، یہ خود نصب دیتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے قائم کام ہوتے ہیں، اور جب فعل کے قائم کام ہیں تو انہوں نے گویا کہ وہی عمل کیا جو فعل عمل کرتا ہے، تو اس وجہ سے یہ خود نصب دیتے ہیں۔ اور اس میں تیسرا مذہب بول فارسی کا ہے، ان کے نزدیک یہ حروف جو ہیں یہی نصب دیتے ہیں، لیکن یہ حروف پھر ادعو کے قائم کام نہیں ہوں گے بلکہ یہ حروف اسماء افعال ہوں گے، تو اسماء افعال ہونے کی وجہ سے یہ نصب دیں گے۔ تو یہ 3 اس میں مذہب تھے۔ تو پھر ان میں تینوں میں مذہب میں فرق ہے، تھوڑا وہ فرق یہ ہے کہ پہلا مذہب جو جمہور کا ہے اس کے نزدیک جملے کے دونوں جز مقدر ہوں گے، یعنی فعل بھی مقدر ہے اور اس کا فاعل بھی مقدر ہے۔ اور جو دوسرا مذہب ہے مبرد کا اور جس کو شیخ نے اختیار کیا، اس کے مطابق مذہب تو یہ تھا کہ یہ حروف جو ہیں یہ قائم کام ہیں فعل کے اور یہ نصب دے رہے ہیں، یہ قائم کام ہے۔ تو اس مذہب کے مطابق یہاں پر کچھ بھی معذوف نہیں ہوگا، کیونکہ فعل جو ہے اس کا قائم کام جب موجود ہے گویا کہ فعل معذوف نہ ہوا، تو جب قائم کام موجود ہے تو فعل کے اندر ہی ضمیر ہوتی ہے، تو گویا کہ فعل بھی پائے گا ضمیر بھی پائے گی۔ تو تیسرے مذہب کے مطابق بھی یہاں پر سب کچھ موجود ہے، کوئی چیز بھی یہاں پر مقدر نہیں ہوگی۔ پھر ان حروف کے معنی کے اندر تھوڑا فرق تھا، اس کو مصنف صاحب نے بیان فرمایا کہ یا جو ہے یہ قریب اور بعید دونوں کی ندا کے لیے آتا ہے، یعنی قریب کوئی بندہ ہے اس کو پکارنا ہو تو اس کے لیے بھی یا کہہ سکتے ہیں، اور کوئی بعید ہے دور ہے تو اس کے لیے بھی یا کے ساتھ یعنی کہ ندا دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا اور تیسرا ہے ایا اور حیا، یہ دونوں صرف بعید کی ندا کے لیے ہیں، یعنی دور اگر کسی بندے کو پکارنا ہو تو اس کے لیے ایا اور حیا جو ہیں یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ای اور حمزہ مفتوحہ جو ہیں یہ دونوں خاص ہیں قریب کی ندا کے لیے، اور یا جو ہے یہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ اس بات کے بعد آگے مصنف صاحب نے ان کا عمل بیان فرمایا کہ کب یہ نصب دیتے ہیں اور کب یہ رفع دیتے ہیں۔ تو فرمایا ان حروف کے بعد جو اسم ہے اگر وہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہے تو اس وقت یہ
اس اسم کو نصب دیتے ہیں، جیسے مثالیں دیں یا عبداللہ، اس طرح یا غلام زیدن، اس طرح حیا شریف القوم۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی ان کے بعد جو اسم ہے وہ کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو، تو پھر یہ اس کو رفع دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں دی جیسے یا زیدو اور یا رجلو۔ اب یہاں پر اس کو یہ جو یا زیدو اور یا رجلو کو مصنف صاحب نے فرمایا کہ یہ رفع دیتے ہیں، حالانکہ یہ رفع نہیں ہے، کیونکہ رفع جو ہے رفع نصب اور جر یہ جو ہے یہ معرب کے ساتھ خاص ہے، مبنی پر ان کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر یہ جو مصنف صاحب نے فرمایا یہ مجازن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اسم کو رفع دے رہے ہیں، حالانکہ یہ جو زیدو اور رجل ہے یہ مبنی ہے اور مبنی بر ضم ہے، تو ضم فتح اور کسر جو ہے یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے، اور رفع نصب اور جر جو ہے یہ معرب کے ساتھ خاص ہے، اور ضمہ فتح اور کسرہ جو ہے یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے کہ دونوں پر ان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا یہ جو فرمانا کہ ترفع الاسم، تو یہ مجازن ہے، مجازی طور پر انہوں نے یہ اس طرح کہہ دیا ہے۔ اب آج کے پڑھے ہوئے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو پہلا تھا و یا، اس کا جو عدد نکالنے کی صورت میں ترجمہ بنے گا، اور 7 میں سے تیسرا یا ہے، اور یا قریب اور بعید کی ندا کے لیے آتا ہے، اور 7 میں سے چوتھا اور 7 میں سے 5واں یا اور حیا ہیں، اور یا اور حیا بعید کی ندا کے لیے آتے ہیں، اور 7 میں سے چھٹا اور 7 میں سے 7واں ای اور حمزہ مفتوحہ ہیں، اور یہ دونوں بعید کی ندا کے لیے آتے ہیں، اور یہ 5 حروف اسم کو اس وقت نصب دیتے ہیں جب اسم کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو۔ ان سب کی مثال یا عبداللہ اور ایا غلام زیدن اور حیا شریف القومی اور ای افضل القومی اور عبداللہ کی مثل میں ہے، اور یہ 5 حروف اسم کو رفع دیتے ہیں جب وہ دوسرے اسم کی طرف مضاف نہ ہو۔ اس کی مثال یا زیدو اور یا رجلو کی مثل میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کا اختتام ہوا، انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔